بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عبد الناصر، ویلکم ٹو الناصر وائس چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کی تیسری قسط پیش کروں گا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی۔ اورخان بن عثمان نے جو جدید لشکر تشکیل دیا، در حقیقت وہ ایک باضابطہ لشکر تھا جو ہر وقت قطع نظر حالت جنگ میں رہتا تھا اور وہ اپنی چھاؤنیوں میں موجود رہتا تھا۔ اس لشکر میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ اس گروہ کے مجاہدین جو ہر وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور امرائے روم اور ان کی لشکری جن کی دل میں اسلام کا نور سمایا ہوا تھا اور وہ بہت اچھے مسلمان تھے، سب لوگ شامل تھے۔ اورخان جو نہیں اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوا تو فوراً ایک عالم دین جو نہایت پارسا، صاحب یقین و تقویٰ تھے کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دعائے خیر کی درخواست کی، اور یہ عالم دین بادشاہ سے مل کر بہت خوش ہوا اور اس کا نام ربانی الحجاج بختاش تھا۔ اس نئے لشکر کا جھنڈا سرخ رنگ کی کپڑے کا تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا۔ ہلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی جس کو یمن کے لوگ ذوالفقار کا نام دیتے تھے۔ ذوالفقار حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام تھا۔ اورخان کے بھائی علاؤالدین صاحب فکر آدمی تھے، علم شریعت کا صحیح فہم رکھتے تھے۔ جب بازنطینوں کے ساتھ مقابلوں کا سلسلہ دراز ہو گیا اور جہادی ذمہ داریاں بڑھ گئی تو اس نئے لشکر میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سلطان نے ترک اور ان بازنطینی جوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا کردار اچھا تھا، اور انہیں نئے لشکر میں بھرتی کر دیا۔ پھر ان کی اسلامی اصولوں پر جہادی تربیت اور نئے لشکر کی تعداد بڑھ کر گئی، 1000 مجاہدین تک پہنچ گئی۔ اورخان اور علاؤالدین اس بات پر متفق تھے کہ نئے لشکری تشکیل کا مقصد اور ہدف بازنطینوں کے خلاف سلسلہ جہاد کو قائم رکھنا ہے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی قلم رو میں شامل کرنا ہونا چاہیے اور ان بازنطینیوں سے استفادہ کرنا ہو جو تدریج اسلام کی مہم میں مسلمان ہو چکے تھے۔ اورخان کے تمام غزوات رومیوں کے خلاف تھی، لیکن 736 عیسوی بمطابق 1336 ہجری میں کراسی کے امیر کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ کراسی کے ان امارات میں سے ایک تھی جن کی بنیاد سلاجقہ روم کی سلطنت کی کنڈرات پر رکھی گئی تھی۔ والد کی وفات کے بعد بھائیوں میں سلطنت کے لیے نزاع پیدا ہوا اور اورخان اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس امارت پر قبضہ کر لیا۔ دولت عثمانیہ کی ہدف میں شامل کی گئی ایشیا کوچک میں سلاجقہ روم کی سلطنت کی وارث حاصل کی، اور جو علاقہ ان کی زیر نگی رہ چکے تھے ان پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ اسی وجہ سے محمد فاتح کے دور حکومت تک ان کے لیے اور دوسری امارتوں کے درمیان جھڑپیں چلتی رہتی تھی۔ پورا ایشیا کوچک عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ استحکام سلطنت کے لیے اورخان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف متوجہ مبذول کی، نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا اور فوجی طاقت کو بڑھا دیا۔ کراسی کی امارت پر غلبہ پانے کے بعد 20 سال تک اورخان نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی
20 سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و ضبط کو بہتر بنانے کے لیے اور شہروں کی انتظام امور کو نئے خطوط پر استوار کرنے اور فوجی تنظیموں میں گزار دیے۔ اس عرصے میں اور خان نے ملک کے کونے کونے میں امن امان کی صورتحال کو بہتر بنایا، مسجدیں بنائی اور ان کی ضروریات کے لیے محکمہ اوقاف کی تشکیل دیا اور ایسے وسیع پبلک ادارے بنائے جو اور خان کی عظمت شان تقوی اور دانائی کا پتہ دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جنگ پر جنگ کرنے کی پالیسی اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے زیر نگہ علاقوں میں حکومت استحکام کی حریص رہے اور ہر وہ علاقہ جو فتح کیا اس پر شہری عسکری تربیتی اور ثقافتی چاپے لگانے کے لیے کوششیں سرتیز کر لیے۔ اور خان داخلی امن و استحکام سے فارغ ہوا تھا کہ دولت بازنطینیہ کے اندر حکومت کے بارے میں جھگڑا پیدا ہوا۔ بازنطینیہ کی حکومت کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا اور شہنشاہ کونتاکوزینوس نے اپنے مخالف کے مقابلے میں اور خان سے مدد طلب کی۔ سلطان کے لیے یہ بہت اہم موقع تھا۔ انہوں نے یورپ میں عثمانی نفوذ کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کر دیے۔ 1358 عیسوی میں ترکیہ کے شہر میں زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے غالبیوں کی دیواریں ہلا کر رکھ دی، جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ عثمانیوں کے لیے اب شہر میں داخل ہونا بالکل آسان ہو گیا تھا۔ بیزنطینی شہنشاہ نے بہت احتجاج کیا لیکن بے سود اور خان کے جواب دیا۔ عنایت ربانی نے شہر کے دروازے اس کی فوج پروا کر دیے گئے اور کچھ ہی عرصے میں غالب ولی کا شہر یورپ میں عثمانیوں کا خیر اول دستہ بن گیا۔ وہ اولین حملے جو جزیرہ نمائے بلقان کی فتح پر منعطف ہوئے اس شہر سے کیے گئے تھے۔ اس نے یورپ میں سلطان کی تمام فتوحات کو تسلیم کر لیا، اس شرط پر کہ سلطان قسطنطنیہ تک رسد اور خوراک پہنچنے کو آسان بنائے گا، اور خان نے بہت سے مسلمان قبیلوں کو اس غرض سے ان علاقوں میں بھیجا تاکہ وہ وہاں اسلام کی تبلیغ کرے اور یورپ سے عثمانیوں کے انخلاء کو نصرانیوں کے لیے ناممکن بنا دے۔ اور خان کا مرحلہ وار آگے بڑھنا اور اپنے والد عثمان کی کوششوں سے استفادہ کرنا، نیز مادی اور معنوی امکانات کی موجودگی، علاقوں پر فتح اور ان پر عثمانیوں کی تسلط میں معاونت ثابت ہوا۔ اور خان کی کوششیں امتیازی حیثیت رکھتی تھی۔ اس نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جو اقدامات کی وہ مرحلہ وار فیصلہ کن تھے۔ بلقانیوں اور عثمانیوں کے درمیان جو دو لڑائیاں ہوئی ان میں عثمانیوں کو جو امتیاز ملا تھا ان کی کامیابی کا ایک اہم معرکہ عثمانیوں کی صفوں میں احتیاط تھا۔ دینی اور فکری لحاظ سے یہ ایک تھی، پوری فوج ذہنی مذہب پر یقین رکھتے تھے۔ بیزنطینی سلطنت مرحلہ اس محلال میں تھی۔ بیزنطینی معاشرہ سیاسی انتشار اور دینی معاشرہ گراؤنڈ کا شکار ہو چکا تھا، اس چیز نے اس سلطنت کو اپنی سلطنت میں ضم کرنا عثمانیوں کے لیے ایک اچھا موقع بنا دیا۔ بیزنطینیہ، بلغاریہ، سربیا اور ہنگری کی حکومتوں کے درمیان عدم اعتماد نے مسیح معاذ کو کمزور بنا دیا تھا، اسی لیے اکثر اوقات عثمانیوں کے خلاف سیاسی اور عسکری احتیاط قائم کرنے میں یہ لوگ ناکام رہے۔ روما اور قسطنطنیہ کے درمیان دینی اختلافات یعنی کیتھولک اور ارتھوڈک فرقوں کی چپکشکلیں، یہ دونوں فرقے کافی مقبولیت حاصل کر گئے تھے۔
اور ان کے القاء اثر خاصے مستحکم ہو چکے تھے۔ اس فرقہ بندی نے فریقین کے دلوں میں شدید نفرت پیدا کر دی تھی۔ عثمانیوں کا جدید فوجی نظام جسے نظریاتی بنیادوں، تربیتی منج، ربانی اہداف کے مطابق تشکیل دیا گیا اور اس کی نگرانی عثمانیوں کی بہترین قائدین کر رہے تھے، اور اس کے آگے انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو پیش کریں گے۔